اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حقیقی دوست، حقیقی پشت پناہ، حقیقی مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور حقیقی شفیع بھی وہی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے اس کرۂ ارض میں زندگی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ضیائی تالیف کے ذریعے۔ ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ گندم بھی اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا جو فوڈ سرکل ہے، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، اور چاہے نباتات ہوں، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بن کر اڑتا ہے، اور وہ پھر گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پر سٹور ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو سورۃ الحجر کے اندر، کہ ہم نے کیسے یہ بڑے بڑے گلیشیئرز، اتنے بڑے سٹوریج ٹینک بنا دیے ہیں جن پہ پانی سٹور ہوتا ہے، پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پانی پگھلتا ہے، اور پھر دریاؤں کی شکل میں، اور زمین کے اندر بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، اور یہ پانی، یہ سارا لائف سائیکل پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ سورج۔ سورج کی وجہ سے ہی ہوائیں زمین پر چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو پھر سورج ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن بھائیو، مسئلہ مشکل کشائی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کشا چاہے کوئی بھی ہو، اس کو پکارنا شرک ہے۔ اگر میں کہوں گا المدد یا سورج میری مدد فرما، تو میں مشرک ہو جاؤں گا۔ سورج سب سے بڑا مشکل کشا ہے، لیکن اس کو پکار نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے فرشتے بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر میں کہوں کہ فرشتوں بارش برسا دو، مشرک ہو جاؤں گا۔ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا، اسی لیے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں 2 دفعہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ قیامت والے دن میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، سوائے اس شخص کے۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ اور اس میں 2 باتیں یاد رکھیے جو میں نے بات کر دی کہ مشکل کشا تو سورج بھی ہے لیکن پکار نہیں سکتے۔ تو یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، تو کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا۔ بھائی اختیار دیا ہوا ہو تب بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کہ اختیار دیا ہوا ہے فرشتوں کی طرح، تب بھی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا۔
पुकारना दुआ है और दुआ इबादत की शक्ल है और इबादत अल्लाह के साथ खास है। यही वजह है कि हर नमाज में अल्लाह ताला ने हमसे इबादत का जब अहद लिया इय्याका नअबुदु, तो साथ ही वह इय्याका नस्तईन में इबादत की आला तरीन शक्ल दुआ को अलग से जिक्र किया। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए वह इय्याका नस्तईन दुआ के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है इय्याका नस्तईन की, गायब में मदद के लिए पुकारना। जारी इस बात तो आप इख्तियार कर सकते हैं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना करो। ये मेरे सामने भाई बैठे, मैं इनको कहता हूं मुझे पानी पिला दीजिए अफ्तारी के बाद, यार है कि रोजे में तो नहीं, तो ये मुझे पिलाते हैं, तो मैंने इनसे मदद मांगी, ये बिल्कुल शरन जायज है, कुरान पाक में इसका हुक्म है। लेकिन ये भाई बगदाद शरीफ में और वहां भी कब्र शरीफ के अंदर दफन है और मैं कहता हूं भाई मुझे पानी पिला दीजिए, वही बात वही जुमला सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट्स चेंज होने की वजह से खालिसतन शिर्क और नाकाबिले माफी जुर्म बन जाएगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो इबादत की सारी शक्लें, चाहे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, नजर न्याज, ये अल्लाह के साथ खास इय्याका नअबुदु, और इसी के साथ है वह इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगेंगे, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारेंगे। आज महल नहीं, वरना इसमें मैंने पौने 2 घंटे की गुफ्तगू की है। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर हमारे यूट्यूब के चैनल 720085 के थ्रू वो अपलोड है, मसला नंबर 3 के नाम से, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और मैं अला वजह बसीरत ये बात कहता हूं, कोई भी मुसलमान हो, अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस या अहले तशय्यो, इनमें से कोई भी मुसलमान हो, कोई भी जानबूझकर अल्लाह के अलावा किसी को दुआ के लिए नहीं पुकारता। किसी से भी पूछे वो कहेंगे दुआ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। लेकिन बेचारों को गलती लग गई है कि वो या अली मदद को समझते हैं शायद हम वसीला और तवस्सुल कर रहे हैं। उसकी भी कुछ सही शक्लें भी हैं और कुछ गलत भी, उसमें भी मैंने अलग से लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। लेकिन सैयदना अली की गुस्ताखी है उनको दुआ में पुकारना। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजों में अल्लाह को पुकारा करते थे, हम भी मौला अली को नहीं पुकारेंगे बल्कि अल्लाह को। और मौला का मतलब दिली महबूब, जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस मतवातरा है, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, जिसका दिली महबूब मैं हूं उसका दिली महबूब अली होने चाहिए। हम अपने उलमा को भी कहते हैं मौला, बल्कि कुरान पाक में तो सूरह तहरीम की 4 नंबर आयत में है कि ए नबी की बीवियों हमारे पैगंबर के साथ अच्छा सलूक करो, बेशक इनका मौला तो है अल्लाह और जिब्रील और फरिश्ते और तमाम मोमिनीन रसूलुल्लाह के मौला हैं। मुश्किल कुशा नहीं, उनके दिली महबूब, वो दिली मोहब्बत रखते हैं उनसे। लिहाजा मौला का लफ्ज कुरान में फरिश्तों, सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह ताला के लिए भी आया। हाँ, मौला का जो वो माना है मुश्किल कुशा, वो अल्लाह ताला के साथ खास है।